لیکن گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے بھارت پاکستان میں کارروائیاں کر رہا ہے اور کس طرح سے افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کے ذریعے کارروائی کی کوشش کرتا رہا ہے. اس حوالے سے چک ہیگل نے کیا کہا, اجیت دوول کیا ہے, اس کا کردار کیا ہے, یہ سب آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں. The man crafting terror in South Asia goes by the name Ajit Kumar Doval. An ex-police officer, an ex-spy master. This man is out to destabilize a region which house three largest nuclear powers of the world. Building a terrorist outfit is a difficult task worldwide. This difficulty for Doval is anything but. The man is running a plan for re-engaging TTP militants by establishing Daesh-TTP nexus. Syrian envoy in India confirms that Doval is having complete data of Daesh militants which has been provided to him by Syrian authorities. As Indian media confirms his secret trip to Syria and Iraq, is Doval deceiving Obama administration? Or is he doing it with complete knowledge of Capitol Hill? He has held series of meetings with Daesh warlords in Iraq and Syria, sometimes with and sometimes without CIA blessings. Concluding his meetings in the Middle East, he has organized a TTP Daesh meeting in Kandahar. Last night, at the Indian consulate, Afghanistan. Officers of Indian police service from different state cadres very strongly follow Hindutva ideology after joining the spy agencies. They also develop deep links with RSS, extremist arm of the ruling Bharatiya Janata Party. An unholy nexus formed by B. Raman, Sanjeev Tripathi, Alok Joshi, Amitabh Madhur finds Doval at the center stage. جی ناظرین, آپ نے یہ رپورٹ دیکھی, بریگیڈیئر صاحب آپ نے بھی یہ رپورٹ ملاحظہ کی. آپ نے دیکھا کہ اجیت دوول جو اس وقت نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے وزیر اعظم بھارت نریندر مودی کا, وہ کس قسم کی کارروائیاں کرنے میں مصروف ہے. کبھی پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے داعش اور ٹی ٹی پی کا نیکسس ڈیولپ کر رہا ہے, اور کبھی سی آئی اے کی مرضی اور کبھی سی آئی اے کی مرضی کے بغیر یہ ساری کارروائیاں کر رہا ہے. اور اس وقت وہ بھارت میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے, اور اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ ہم ڈیفینسو موڈ سے اب ڈیفینسو اوفینس موڈ میں جا چکے ہیں. تو کیا پاکستان کے لیے یہ ایک بڑی خطرے کی گھنٹی ہے؟ جو اجیت دوول کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بننے کے بعد نریندر مودی کے, ان کا کردار بہت واضح ہے. کیا اب یہ سمجھ لیا جائے کہ بھارت یہی رویہ رکھے گا جو اس کا شروع ہو چکا ہے, اور اس کا جواب پاکستان کو اسی انداز میں دینا پڑے گا؟
وہ بھی دہشت گردی کے جواب دے سکتی ہیں. جو اجیت دوول کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بننے کے بعد نریندر مودی کے ان کا کردار بہت واضح ہے. کیا اب یہ سمجھ لیا جائے کہ بھارت یہی رویہ رکھے گا جو اس کا شروع ہو چکا ہے اور اس کا جواب پاکستان کو اسی انداز میں دینا پڑے گا؟ یہ تو بالکل سمجھ لینا چاہیے. صرف بیوقوف آدمی ہوگا جو اس کے بعد نہیں سمجھے گا. صرف بھارت اس طرح کرے گا کہ اس پہ چینی چاکلیٹ لگا کے دے گا کہ آپ ٹھیک طرح دیکھ نہ سکیں. اس کا جواب کس طرح دینا چاہیے؟ ایک تو یہی ہے کہ آپ اسی طرح دیں، اور اس سے زیادہ بھی سوفسٹیکیٹڈ طریقے ہوتے ہیں اس چیز کا جواب دینے. دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے بین الاقوامی میڈیا مینجمنٹ کرنی ہے، جس کو پرسپشن مینجمنٹ کہتے ہیں، کہ لوگوں کا جو خیال آپ کے بارے میں ہے، جو آپ کا امیج لوگوں کے ذہن میں ہے پوری دنیا میں، وہ آپ مینج کریں گے. بھئی ہمارا اس طرح کا ہونا چاہیے. ہم ان کو کرنے دیتے ہیں. کسی سے باہر آپ پوچھ لیں جا کے پاکستان، تو وہ کہیں گے دہشت گرد. سب کا یہ ہمارے بارے میں امیج ہے. یہ ہمارا فیلئر ہے، ان کی کامیابی ہے. صرف انڈیا کے نہیں، امریکہ وغیرہ سب. آپ پہلے اپنی پرسپشن مینجمنٹ سیکھیں، اسٹریٹجک کمیونیکیشن سیکھیں، دنیا میں اپنا موقف پیش کریں، جو ہمارے فورن آفس کو کرنا چاہیے، انفارمیشن منسٹری کو کرنا چاہیے. اب میں کیا ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں؟ آپ کے سامنے ہے.